السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایکچولی اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں سوال کیا تھا، اور جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے سفر کے دوران یہودیوں سے سن رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قصہ اللہ بیان کر رہے ہیں یوسف اور اس کے بھائیوں کا، اس میں پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکم سے ان کا یہ قصہ بتایا، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی تھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن اصبح، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن اصبح، حالانکہ ہم تو ایک مضبوط جتھا ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد ایک بہت واضح غلطی پر ہیں۔ ابھی کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے بنیامین، یہ ایک والدہ سے تھے، جبکہ باقی جو بھائی تھے وہ دوسری والدہ میں سے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہم ہو گیا کہ ان کے باپ کی جو نظر شفقت ہے وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین پر زیادہ ہے، جتنی ان پر ہے اتنی ان بھائیوں پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ تذکرہ کیا کہ باپ کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ وہ لوگ تو دو ہیں اور چھوٹے ہیں، جبکہ ہم لوگ زیادہ ہیں تعداد میں اور ہم مضبوط بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ایک غلطی پر ہیں، اور مطلب کہ اگر جو شخص، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جو تعداد میں کمزور ہیں اور جو کم ہیں اور جس کے پاس مال و دولت کم ہے، مطلب ان کا سٹیٹس بھی کم ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، پھر انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھر اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف تم پر ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے۔ ابھی کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے قتل کرنا کیسے آسان کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں شیطان نے یہ داخل کیا کہ ان کے باپ کی جو توجہ ہے وہ ساری کی ساری اس کے دوسرے بھائیوں کی طرف ہے، تو اپنے باپ کی توجہ کو بٹانے کے لیے شیطان نے ان کے دلوں میں ایک برا خیال ڈالا۔ سب سے پہلے کہا کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو، اور یا پھر یہ کرو کہ اس کو کسی زمین میں پھینک دو، اسے کسی جگہ پہ پھینک دو، اور کیا ہوگا کہ تم لوگوں کی جو ساری توجہ ہے باپ کی وہ تم لوگوں کی طرف ہو جائے گی۔ تو اسی طرح شیطان کرتا ہے، شیطان آتا ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈال کر، اور پھر چلا جاتا ہے، اور انسان وہ پھر ایکشن کرتے ہیں، اور اس ایکشن کا جو برے اعمال کا جو برا عمل ہوتا ہے یا برا جو اس کو صلہ ملتا ہے وہ پھر انسان کی عمل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور انہوں نے آپس میں ایک تدبیر کی کہ اس کو ایسی زمین میں پھینک دو کہ جہاں سے اس کا باپ اس کو نظر نہ آ سکے اور نہ وہ اپنے باپ کو دیکھ سکے۔ تو کیا ہوگا ایسے کرنے سے کہ ساری توجہ کا مرکز ان کے باقی بھائی ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے، یعنی اس کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے کہ قتل کے بعد گناہ کیا قتل کا، یا پھر اس کو زمین میں پھینکنے کا ایک گناہ ہوا، تو گناہ کرنے کے بعد تم لوگ توبہ کر لینا، اپنی اصلاح کر لینا، اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اپنی جو باقی زندگی کے معاملات اس میں اپنے والدین کی، اپنے باپ کی اطاعت کرنا، نیک بن جانا، اور اب اس طرح تمہارے باپ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور یہ سب کچھ خیال کرا، اور جو حسد ہوتا ہے یہ بہت بری بیماری ہے، اور ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں کہیں کسی سے حسد تو نہیں کر رہے، کیونکہ حسد انسان کو گناہ پر اکساتا ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب،
تو کیا ہوا کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم اس کو کرنے ہی والے ہو تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. جیسے کہ پیچھے انہوں نے پہلے یہ سوچا، شیطان ان کے دل میں ڈالا کہ یا تو اس کو قتل کر دو. ایک قتل اتنا بڑا گناہ ہے اور وہ شیطان ان کے لیے آسان کر دیا سوچنا اور عمل کرنا. پھر انہوں نے کہا نہیں، قتل رہنے دو، اس کو کسی زمین میں چھوڑاؤ. پھر اب ان بھائیوں میں سے ایک بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو. یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اسے کوئی نہ کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا اگر تم کرنے ہی والے ہو. تو قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا اور یوسف علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے کسی نے کہا کہ اس کو یا قتل یا جلا وطنی کا ارادہ کر دو، قتل نہ کرو کیونکہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے. محض حسد کی وجہ سے جو دشمنی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ناحق قتل کرنا کتنا ہی بڑا گناہ ہوگا. تو یہ اس کی باپ کی نظروں سے اس کو دور کرنے کا تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ قتل کے بغیر بھی یہ حاصل ہو سکتا ہے. مشورہ دیا کیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو جہاں سے اس کو کوئی دیکھ نہ سکے اور جہاں سے کوئی نظر نہ آ سکے، اور جب قافلے کا یہاں کوئی رخ ہوگا اور وہ پانی کے لیے اپنے پانی لینے لگیں گے تو یہاں سے اس کو وہ نظر آئیں گے اور کیا پتہ یہ اس کو اٹھا کر کسی اور سرزمین میں لے جائے اپنے ساتھ. تو پھر کیا ہوا کہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں. اب کیا ہوا، انہوں نے ساری یہ تدبیر بنائی اور وہ اپنے والد کے پاس گئے اور والد کو بولا کہ ابا جان، اے ہمارے پیارے ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہمیں امین بنائیں. اب ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، انجوائے کرے گا، لیکن آپ تو اس کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے نہیں دیتے. اور حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. اب کوئی بھائیوں سے بڑھ کے بھی کوئی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور یعنی ہم اس کے لیے وہی کچھ چاہتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو جنگل میں جانے نہیں دیتے تھے. اس بات پر ان کے بھائیوں نے یہ دلیل دی کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے لیے سنسیئر ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انہوں نے اپنے والد سے اس کی سیر و تفریح کی اجازت لی کہ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا کہ وہ ہمارے ساتھ خوب کھائے اور کھیلے کودے، تاکہ اس کی وحشت دور ہو جائے. گھر میں ہر وقت رہتا ہے، باہر جائے گا تو تھوڑا فریش ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ہر مصیبت میں سے جو بھی پہنچے گی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کا دھیان رکھیں گے. کوئی بھی تکلیف اس کو کوئی بھی چیز اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گی تو ہم ڈٹ کر سامنے آ جائیں گے اور ہم اس کو بچا لیں گے. اور جو کھیل اور تفریح ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس کو جانے دیں. تو آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا اسے کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے ان کو بیحد محبت تھی. وہ ان کے مستقبل میں ملنے والی نبوت کے آثار دیکھ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کی صورت اور سیرت کا حسن موجب تھا. انہوں نے اس کے بھائیوں نے جب اصرار کیا اور تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ مجھے یوسف سے کس طرح کی محبت ہے، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی جدائی کا احساس مجھے غم میں مبتلا کرتا ہے. تو جو یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے تم لوگوں کے ساتھ بھیج سکتا ہوں. ان کو تھوڑا ڈر تھا، خدشہ تھا. اور بھیڑیا کھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا سکتا ہے یہاں کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ. تمہاری غفلت کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹا ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اور جو جنگل ہے، جنگل میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ڈر تھا کہ تم لوگ یوسف کو اس کے سامان کے پاس چھوڑ جاؤ گے، شکار پر نکل جاؤ گے اور بھیڑیا آئے گا اور میرے بیٹے کو کھا جائے گا اور تم لوگوں کو خبر بھی نہ ہو پائے گی. تو انہوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، تب تو یقیناً ہم خسارے اٹھانے والے ہوں گے. تو انہوں نے کہا
یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے والد کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائیوں کا تو پورا جتھا ہے اور یوسف کی ایسا حفاظت کرنا بھی ہم چاہتے ہیں، پھر آپ کیوں بابا جان خوفزدہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنے اندیشے کا علاج کیا، اس کے اندیشے کا علاج کیا جو بیٹے کو بیچنے کے راستے میں رکاوٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کو بیڑیا کھا جائے اور ہم ایک مضبوط جتھا ہے تب تو ہم ضرور خسارے والے ہوں گے. ہماری موجودگی میں بھی اگر یوسف علیہ السلام کو بیڑیا چھین کر لے جائے تو واقعی ہم سے کوئی امید، کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی، ہم تو بالکل بھی گئے گزرے لوگ ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.